ضلع جنگ میں ایک علاقہ ہے حسو بلیل، تحصیل 18 ہزاری ہے۔ یہ دو ناموں کا مرکب ہے، مخدوم شاہ بلیل اور میاں حسو کا۔ حسو ایک فقیر تھا، لکڑی کی مزدوری کرتا تھا۔ بلیل اس علاقے کے مخدوم تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے۔ مخدوم شاہ بلیل میاں حسو کا مرید ہو گیا۔ فقیری ذات پات نہیں دیکھتی۔ میاں حسو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ لاتا تھا، سر پر رکھ کر لاتا، اور مخدوم شاہ بلیل مرید اس لیے ہوئے کہ بوڑھا آدمی روز اتنی بڑی گانٹھیں اٹھا کے لاتا ہے، حد ہے۔ غور سے دیکھا تو گانٹھ سر پر رکھی ہوئی ضرور تھی، لیکن 2 انچ اوپر تھی، ایسے جیسے ہوا میں تھی، دکھانے کو تھی کہ اٹھا کے آ رہے ہیں۔ مخدوم بلیل نے اپنے شیخ مرشد کو کہا کہ مجھے کچھ سکھا دے۔ فرمایا کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، مخدومی سے فقیری تک آنا ہے، بڑا سفر ہے، اس کے لیے کچھ ریاضت کرنا پڑے گی۔ مخدوم شاہ بلیل نے کہا کہ حضور میں کروں گا، حکم کرے۔ میاں حسو نے کہا کہ آپ کے آبائی مرید ہیں، وہ کون سے گاؤں کے ہیں؟ مخدوم شاہ بلیل نے کہا کہ یہ آس پاس کے سب گاؤں، فلاں فلاں علاقہ ہمارے مریدوں کا ہے۔ میاں حسو نے کہا کہ ایک پیالہ لے کر روز آٹے کی خیرات مانگو، اپنے مریدوں کے علاقے میں جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب دروازہ کھلے تو کہنا خدا واسطے کو تھوڑا سا آٹا دے دو، 2 سال یہی کام کرو، اس کے بعد آنا، اگلا سبق پڑھاؤں گا۔ نہ کوئی ورد، نہ وظیفہ، نہ تسبیح، نہ لینا نہ دینا۔ مخدوم شاہ بلیل نے پیالہ اٹھا لیا، خیرات مانگنے نکلا۔ خود پھٹے پرانے کپڑے پہنے آگے خیرات والا پیالہ اٹھایا ہوا دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے مرید کا گھر۔ جب انہوں نے مخدوم شاہ بلیل کو دیکھا تو قدموں میں گرے۔ مخدوم صاحب کہتے نہیں، مجھے اللہ واسطے خیرات دے دو، مجھے آٹا دے دو۔ وہ کہتے کہ سائیں پیر جی تسی سارا ہی لے جاؤ، تسی مالک ہو، یہ سارا آٹا ہی تہاڈا ہے۔ کہتے نہیں، بس تھوڑی سی خیرات دے دے۔ بہت مشکل کام ہے کہ راہ پر اس راہ پر ڈال دے اور آپ کے نفس کو ماننے کا سبب پیدا کرے۔ اب قیامت والی صورتحال تھی، مریدوں کے لیے بھی اور پیر صاحب کے لیے بھی، مگر کئی سال نفس کی اصلاح کے لیے یہ چلہ کٹوایا۔ جب نفس کو ماننے کی مشق ختم ہوئی، اکڑ وغیرہ سب ختم ہو گئی، تو شیخ نے کہا کہ آؤ، اب پہلا وظیفہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر تسبیح دی، اس طرح تسبیح کی باری آتی ہے، اس طرح فیض کا رستہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔